السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیپال کی اس بڑی خبر پر جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ نیپال نے اچانک فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب اور ٹویٹر سمیت 26 سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پابندی لگا دی، لیکن پھر چند دنوں میں ہی عوامی احتجاج نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آخر یہ سب ہوا کیوں اور حکومت کیوں ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی؟ آئیے پوری کہانی جانتے ہیں۔ نیپال میں گینزڈ احتجاجات نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایک طرف نوجوانوں کی ناراضگی معاشی حالات، بڑھتی ہوئی بدعنوانی، بے روزگاری اور سیاسی نابرابری سے ہے، دوسری طرف سوشل میڈیا پر عائد ہونے والی پابندیاں ان کے آزادی اظہار اور روزمرہ زندگی پر براہ راست اثر انداز ہوئی۔ یہ واقعہ اظہار رائے اور حکومت کے درمیان ایک نازک توازن کا موضوع بن گیا۔ سوشل میڈیا پر پابندی کیوں لگی؟ وجوہات۔ پابندی کی بنیادی وجوہات: نمبر 1، رجسٹریشن کی شرط اور مقامی نمائندہ مقرر کرنا۔ حکومت نے سوشل میڈیا کمپنیوں کو ہدایت کی کہ وہ نیپال کے وزارت مواصلات اور ٹیکنالوجی کے ساتھ رجسٹر ہوں، ایک مقامی نمائندہ لائسنس آفیسر مقرر ہوں، شکایات اور مواد کے حوالے سے ایک گریونس آفیسر مقرر کریں تاکہ صارفین کی شکایات سنبھالی جائیں اور مواد پر ضابطہ کاری ہو سکے۔ نمبر 2، جعلی شناختوں، غلط معلومات اور نفرت انگیز بیانیہ۔ حکومت نے یہ دعویٰ کیا کہ بعض سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹویٹر وغیرہ غلط معلومات، جعلی اکاؤنٹس اور آن لائن دھوکہ دہی اور نفرت انگیز تقاریر کے پھیلاؤ میں معاون ہیں۔ ان مسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے مصروفیت اور نگرانی کی ضرورت دیکھی گئی۔ نمبر 3، قانونی اعتبار سے سپریم کورٹ کی ہدایت۔ نیپال کی سپریم کورٹ نے 2023 میں ایک ہدایت جاری کی تھی جس میں سوشل میڈیا کمپنیوں پر یہ ذمہ داریاں عائد کی گئیں کہ وہ نیپال کے قوانین مانے، مقامی نمائندہ مقرر کرے، صارفین کی شکایات سنبھالے اور مواد کا مناسب جائزہ لے۔ نمبر 4، قانون سازی کا منصوبہ۔ سوشل نیٹ ورک بل۔ حکومت نے سوشل میڈیا ضوابط کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ایک بل پیش کیا جس کے تحت پلیٹ فارمز کو لائسنس لینا ہوگا، مقامی نمائندے مقرر کرنا ہوں گے اور اگر کوئی پلیٹ فارم ناپسندیدہ مواد یا قومی مفاد کے خلاف ہو تو درخواست مسترد کی جائے گی۔ نمبر 5، معاشی اور سماجی دباؤ۔ نیپال میں نوجوانوں میں روزگار کی کمی، آمدنی کے کم موقع اور سیاسی خاندانوں پریویلیج کی نمائش سوشل میڈیا پر ایک تنازع بن گئی تھی۔ نیپو کڈز ٹرینڈ۔ لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ سیاسی خاندانوں کے بچے دولت اور سہولیات کا استعمال کر کے اپنے آپ کو الگ درجے پر دیکھ رہے ہیں، جبکہ عام نوجوان محنت اور مشکلات میں مبتلا ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ تضاد اور بے انصافی عیاں ہو رہی تھی جس نے عام عوام میں غم و غصے کو ابھارا۔ نمبر 6، بیرونی ذرائع آمدنی اور تارکین وطن۔ نیپال کی معیشت میں ترسیلات زر کا بڑا حصہ ہے۔ بہت سے لوگ بیرون ملک کام کر کے خاندان کو بھیجتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور میسجنگ ایپس ان لوگوں کے لیے رابطے کا واحد ذریعہ ہوتی ہیں۔ ان کے بند ہونے سے نہ صرف جذباتی رابطہ متاثر ہوا بلکہ روزمرہ ضروری بات چیت میں بھی رکاوٹ پیدا ہوئی۔ احتجاجات کیوں ہوئے؟ لوگوں کی ناراضگی کی وجوہات۔ پابندی کی مخالفت کی چند اہم وجوہات یہ تھی: آزادی اظہار کا حق۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حکومت نے غیر مناسب اور بلا وجہ آزادی اظہار پر قدغن لگائی ہے۔ سوشل میڈیا صرف تفریح یا رابطے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک سیاسی اور سماجی فورم بھی ہے جہاں ووٹروں کی آواز سنائی جاتی ہے۔ معیشتی نقصان۔ کاروبار، چھوٹے تاجر، فری لانسرز وغیرہ سوشل میڈیا پر انحصار کرتے ہیں۔ مارکیٹنگ، ادائیگیاں، رابطے، ویڈیوز اور آن لائن کورسز وغیرہ یہ سب متاثر ہوئے۔ جب بنیادی پلیٹ فارمز بند ہوئے، سماجی رابطے اور معلومات تک رسائی، لوگ اپنے خاندان اور دوستوں سے رابطہ برقرار رکھنے کے لیے واٹس ایپ یا فیس بک استعمال کرتے ہیں۔ مخصوص انفارمیشن
تعلیم، اقتصادی معاملات، صحت بھی آن لائن دستیاب ہوتی ہے۔ بندش نے ان رابطوں کو متاثر کیا۔ حکومت پر عدم اعتماد اور بدعنوانی۔ احتجاج صرف سوشل میڈیا بندش کا معاملہ نہ رہا بلکہ یہ ایک عام علامت بن گئی۔ حکومت کی بدعنوانی، احتساب کی کمی اور سیاسی ناانصافی کی۔ نیبو کڈز ٹرینڈ نے یہ بحث چھیڑ دی کہ امیر اور سیاسی خاندان کے بچوں کے مزے عام لوگوں کی حالت زار سے بہت مختلف ہے۔ ستمبر کی پہلی تاریخ میں حکومت نے اطلاع دی کہ اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم مقامی قواعد پر عمل نہ کرے تو انہیں بند کیا جائے گا۔ 4 ستمبر 2025 کو تقریباً 26 پلیٹ فارم بلاک کر دیے گئے جنہوں نے رجسٹریشن یا مطالبات پورے نہ کیے۔ ان میں فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹویٹر وغیرہ شامل تھے۔ احتجاجات نوجوانوں، خصوصاً نوجوانوں کی قیادت میں شروع ہوئے۔ مطالبہ یہ تھا کہ گینزٹ پابندی ہٹائی جائے، سیاسی نظام بدلے اور بدعنوان عناصر کو جواب دہ بنایا جائے۔ احتجاج کے دوران شدید جھڑپیں ہوئیں، کچھ مقامات پر پولیس نے فائرنگ کی، کئی افراد زخمی ہوئے، ہلاکتیں بھی ہوئی۔ پابندی کا اختتام کیوں ہوا؟ حکومت نے پابندی کیوں ختم کی؟ پابندی ختم کرنے کے کچھ بڑے وجوہات تھی۔ نمبر 1، پابندی کے نتیجے میں شدید احتجاجات اور ہلاکتیں اسباب بنی۔ پابندی کے خلاف عوامی رد عمل بہت زوردار تھا۔ احتجاجات روز بروز شدت اختیار کرتے گئے اور سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں کئی افراد ہلاک بھی ہوئے۔ عوامی دباؤ اور سیاسی بحران سوشل میڈیا قابل قبول نہ رہا۔ بندش نے نوجوانوں میں، طالب علموں میں، شہر و دیہات، ہر جگہ وغیرہ شامل تھے۔ احتجاجات نوجوانوں، خصوصاً ٹویٹر کی قیادت، ہر طبقے میں ناراضگی پھیلا دی گئی۔ حکومت گینزٹ پر شدید سیاسی دباؤ بڑھا، بعض وزراء نے استعفیٰ دیا۔ حکومت نے آزادی اظہار اور عالمی تنقید کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں، میڈیا، بین الاقوامی مبصرین کی تنقید کی گئی۔ حکومت نے آزادی اظہار کو محدود کیا ہے۔ یہ معاشی بات حکومت کے تشخص کے لیے نقصان دہ تھی۔ سماجی اثرات: بندش نے صرف رابطے کے اعتبار سے نہیں بلکہ کاروباری سرگرمیوں، بیرون ملک مزدوروں کے رابطے، ریمیٹنس کے تبادلے وغیرہ پر منفی اثرات ڈالے۔ اس نے معیشت پر بہت برا اثر ڈالا۔ حکومتی فیصلے کی واپسی کی ضرورت پر دباؤ مزید بڑھا۔ حکومت نے یہ سمجھا کہ یہ تھوڑا رد و بدل کرنا زیادہ نقصان کر رہا ہے۔ مظاہروں نے پورے نظام پر سوال کھڑے کیے، اس لیے حکومتی موقف نرم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ پابندی کے ختم ہونے کا عمل: حکومتی وزیر مواصلات انفارمیشن ٹیکنالوجی پر پرتھوی سینا گرانگ نے اعلان کیا کہ پابندی واپس کی جائے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم دوبارہ فعال ہوں گے۔ اس کے بعد حکومت نے جانچ کا بورڈ بنانے کا وعدہ کیا کہ احتجاج کے دوران ہونے والی ہلاکتوں اور جھڑپوں کی تحقیقات ہوں گی۔ وزیر داخلہ ہوم منسٹر ریشم لیک ہاک نے استعفیٰ دیا، جو احتجاج کی شدت کو کم کرنے کا ایک اور سیاسی اشارہ تھا۔ سوشل میڈیا پر پابندی اور پھر اسے ختم کرنا ایک واضح مثال ہے کہ جب عوامی رد عمل، احتجاج اور بین الاقوامی دباؤ مل جائیں تو حکومت کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا پڑتی ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف نیپال میں بلکہ عالمی سطح پر ڈیجیٹل آزادی اور سوشل میڈیا ضابطے کے موضوعات پر بحث کو مزید فروغ دے گا۔ یہ مظاہرہ نوجوان طبقے کے عروج کا بھی علامتی ہے۔ یہ تکنیکی طور پر واقف، تعلقات میں مضبوط اور سیاسی معاملات میں زیادہ آگاہ ہوگا۔ پیارے دوستوں، اگر ویڈیو کو پسند ہے کہ ویڈیو لائک کر دیں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔